القرآن والفرقان إليه بنیادی قواعد تجوید اور تلاوت قرآن کریم میں اپلائی کرنے کا طریقہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل سے آسان انداز میں سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کے مطابق صحیح طور پر پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ہم کچھ اہم قاعدے اور قوانین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ذہن نشین کر لیں تو ہماری تلاوت بہت بہتر اور درست ہو جائے گی۔ میم کے حوالے سے 3 قانون آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج میم ساکن کا پہلا قانون ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ میم کے اوپر جزم ہو، یعنی میم ساکن ہو اور اس کے بعد آنے والا لفظ بھی میم ہو تو اس موقع پر غنہ ہوگا، اور اس پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ مکس کر کے پڑھیں گے، جسے تجوید کی اصطلاح میں ادغام کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پہلے میم کا دوسرے میم میں ادغام ہوگا اور اسے غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال ملاحظہ ہو، لہم مغفرۃ، لہم میں میم ساکن ہے، اس پر جزم ہے اور اس کے بعد بھی میم آ رہا ہے، لہذا پہلا میم دوسرے میم میں مکس ہو گیا، ادغام ہو گیا اور ہم نے اسے غنے کے ساتھ پڑھا، لہم مغفرۃ۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو، کنتم موقنین، کنتم میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے اور موقنین میں پہلا لفظ پھر میم آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا، پہلے میم کو دوسرے میم میں مکس کر کے پڑھیں گے اور یہاں غنہ ہوگا، جسے ہم صحیح پڑھیں گے کنتم موقنین۔ بس آج کے اس پہلے قانون کو ذہن نشین کر لیے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہو تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم ساکن کا دوسرا قانون انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون